کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی دوبارہ کی گئی ہے، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جب ہمارے دین میں ہے کہ سود لانے میرے ساتھ جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ہم اگر جنگ کر رہے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ تو ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ جی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ میں ان میں سے کسی بھی بندے کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اسی کو سپورٹ کروں گا جس میں ایمان کی طاقت ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصب۔ اس وقت لاہور کے سینئر تاجر رہنما اور ایک معروف ٹمبر مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ملک ابوالرضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جو 3-4 باتیں ہیں اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں، جو پاکستان کی سیاست کس رخ کی طرف جا رہی ہے یا کیا رخ اختیار کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کرنا ہے۔ اور جو سب سے بڑا ایک سانحہ ایک ہوا ہے سویڈن میں، جس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور اس بے حرمتی کے بعد پوری دنیا میں اقوام عالم اور امت مسلمہ کے جذبات جس طرح سے مجروح ہوئے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس پہ پوری دنیا میں جتنے مسلم امہ ہیں انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آج پوری دنیا یوم تقدس قرآن منا رہی ہے۔ اس حوالے سے ملک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ کی قیمتی وقت کا۔ مطلب پوچھنا یہ چاہوں گا، باقی حالات پہ بھی بات کرنی ہے۔ انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ جو سویڈن میں اور عید الاضحیٰ کے روز جو واقعہ پیش آیا، آپ نے تو اس سے قبل بہت بڑا احتجاج کیا جس میں ہزاروں تاجران شریک ہوئے اور سویڈن حکام کو للکارا گیا کہ خدا را کو کچھ خوف کریں اور اس قسم کے جو حرکتیں ہیں اس سے گریز کریں۔ ایک بار پھر اس طرح کا واقعہ کر دیا گیا، کیا جذبات ہیں تاجر برادری کے اور آپ سب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی دوبارہ کی گئی ہے، میں شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ پہلے بھی اس کی مذمت کی تھی، لیکن صرف مذمت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے۔ ہم کو 50-60 اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے، جو مذمت کر رہے ہیں۔ کیا کسی میں بھی ایمان کی طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو للکار سکیں؟ یعنی کہ آج تک ہم ابھی تک انگریزوں کے ہی غلام ہیں کہ ہماری وہ دین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اپنی حکومت سے اجازت لے کے کر رہے ہیں، اور اتنے مسلمان ممالک ہونے کے باوجود اگر ان کے خلاف ان کے سفیر کو نہیں نکالا جاتا، ان کے خلاف سب بیسٹ آرمیز ہیں، اٹامک پاورز ہیں، سب اکٹھے ہو جائیں اس پلیٹ فارم کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر، اور تمام مسلم کنٹریز کو اکٹھا ہو کے اس کے ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی چاہیے کہ آئندہ اگر آپ نے ایسا کام کیا تو ہم جتنی بھی پھر ہمارے جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ وہ کریں گے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، بالکل آپ نے اس حوالے سے آگاہ کیا، اور یقیناً یہود و نصارہ سے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی ذات نے بے تحاشا ارشاد باری تعالیٰ اس میں بتایا گیا ہے کہ یقیناً یہود و نصارہ کبھی کسی صورت میں ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ملک صاحب، اس تناظر میں آپ نہیں دیکھتے کہ حکومت کا جو اقدام ہے، جس طرح یوم تقدس منانے کا انہوں نے اعلان کیا، یہ انفرادی طور پر ہے، سفارتی طور پر بھی حکومت کو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، خود پرائم منسٹر کو، وزراء کو، اور پوری جو حکومت کی کیبنٹ ہے، سفارتی طور پر کوئی وقت جو کہ جائے اور دوسری امت تک پیغام پہنچائے، اور جو جذبات ہم سب کے مجروح ہوئے ہیں اس پر آواز بلند کرے، کوئی ایسا بھی خیال رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسا حکمران، ایسا آرمی چیف تو جو ہیں ہمارے حافظ ہیں، ان کو ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن کوئی ایسا ہمیں حکمران بھی چاہیے جس کے اندر ایمان کی طاقت ہو، جس کے دل میں اللہ کا نور ہو، اللہ کا خوف ہو، تو وہ جا کے سفارتی معاملات میں جا کے پوری امت مسلمہ کو اکٹھا کرے، تو اس میں کچھ بہتری ہے۔ ادروائز یہ جو حکمران ہیں یہ پیسے کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، قرض مل رہا تو خوش ہو رہے ہیں، اپنا اسٹیٹ بینک گروی رکھوا رہے ہیں، اپنی پورٹ گروی رکھوا رہے ہیں، ان سب معاملات میں قرض لینے سے خوش ہو رہے ہیں۔ قرض لے کے بھی کبھی کوئی خوش ہوا ہے؟ جب ہمارے دین میں ہے کہ سود لانے میرے ساتھ جنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر ہم اگر جنگ کر رہے ہیں اپنے اللہ کے ساتھ تو ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ ملک ابوالرضا صاحب،
اس معاملے پہ آپ نے بات کی، چونکہ معاملہ پاکستان کی سیاست پر آ چکا ہے. آپ کی مارکیٹ ہے، یہاں سینکڑوں تاجران ہیں، تاجران کی مختلف سیاسی وابستگیاں ہیں، لیکن مارکیٹ میں وہ اپنا لیڈر آپ کو سمجھتے ہیں. ایک تجسس تاجران میں پایا جاتا ہے کہ بھئی تاجران تو مختلف اپنی سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں، خیال ایک لوگوں تک پہنچانا ہے اور آپ کا پیغام پہنچانا ہے کہ ملک ابوذر اپنا لیڈر کس کو مانتا ہے. جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. اس کے علاوہ چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کے اثاثے جو ہم گروی رکھوا رہے ہیں، بنی گالا رکھوایا جائے گروی، رائیونڈ رکھوایا جائے گروی، اور بلاول ہاؤس جتنے بھی پاکستان میں ان کو گروی رکھوا کے پھر ہمیں قرضہ لینا چاہیے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ میں ان میں سے کسی بھی بندے کو سپورٹ کرتا ہوں. میں اسی کو سپورٹ کروں گا جس میں ایمان کی طاقت ہے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. وہ 313 کا لشکر تھا جس نے ہزاروں کی تعداد کو، ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی. ادھر اتنے مسلمان ممالک ہیں، پھر بھی ہمارے دین کی بے حرمتی ہو رہی ہے، پھر بھی گستاخی ہو رہی ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف مذمت کری جا رہے ہیں. یہ کوئی مسلمان ایمان کا ہونا اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مطلب اب تو دیکھیں کہ گھمسان کی جنگ لڑ چکی ہے اور پاکستان کی سیاست میں ہر طرف ہمیں نوجوان دکھائی دیتے ہیں جو کہ اقتدار کی جنگ کے لیے ہمیں پھرتے نظر آتے ہیں. مریم نواز اور بلاول بھٹو یہ دونوں نوجوان ہیں. آپ خود ایک نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے حقوق کی بات بلند کرتے ہیں، اور یقیناً نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے، اتنی صلاحیت دیکھتے ہیں کہ آئیں گے پاکستان کو لیڈ کریں؟ جی میرا تو خیال ہے یہ ایک برگر بچے ہیں جو باہر سے پڑھ کے اور باقی معاملات کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہی ایک ہماری فیملی سیاست چلتی آ رہی ہے. 2 خاندان پاکستان پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں. یہ نسل در نسل ان کے بچے ہمارے اوپر حکومت کریں گے، اور قرضے لے لے کے پاکستان کو جس طرح پہلے تباہ کیا ہے اس طرح مزید تباہ کریں گے اگر ان کے ہاتھ میں اپنا ملک دے دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک حکمران دے، ٹھیک ہے، جو اس ملک کی بہتری کے لیے آگے کام کر سکے. جب حرام کا لقمہ بچپن سے ہی آپ کے اندر جائے گا تو آپ کیسے کوئی حلال کا کام کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گے؟ باقی اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار نوجوان آپ کا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کی مارکیٹ کے لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ملک اس وقت شدید مسائل کا شکار ہے. اگر میں کہوں کہ ان تمام تر معاشی کشمکش میں اگر ایک عام شخص اور ایک وائٹ کالر طبقہ رول کے رہ گیا ہے تو شاید وہ غلط نہیں ہوگا. ان مشکل ترین حالات میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سب کو مل کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیا عمل اپنانا چاہیے کہ جس سے ہمارے پاکستانی ملک کی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں؟ لیکن سب سے پہلے تو میں اپنی مارکیٹ کی بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری مارکیٹ کی جتنی تاجر برادری ہے، جتنے دکاندار ہیں، جتنی لیبر حضرات ہیں، تمام اس ٹائم بہت پریشانی سے گزر رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لیبر کو دینے کے پیسے نہیں ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ لیبر کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا سر پہ قرضہ ہے، یا چیزیں اپنی بیچ کے اپنا قرضہ اتار رہے ہیں، یا اپنا کام چلا رہے ہیں. پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا تو اس لحاظ سے ان کو اتنا پیسہ ڈالنا پڑے گا کام چلانے کے لیے. اگر نہیں ڈالیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ. تو جو چیز 500 کی تھی وہ 1000 کی ہے. اسی طرح ہماری لیبر پریشان ہے، ہمارا مزدور پریشان ہے کہ اس کی اگر سیلری ہے 30,000 روپیہ تو وہ 30,000 روپے ہی سیلری پہ ہے ابھی بھی، جبکہ مہنگائی ڈبل ہو چکی ہے اس ٹائم. وہ بھی پریشان ہے، لیبر بھی پریشان ہے، ہمارے دکاندار بھی پریشان ہیں، ہم فیکٹری آنرز بھی پریشان ہیں. ہمارے بینک ڈاکومنٹ نہیں دے رہا، ہمیں بینک LC اوپن نہیں کر کے دے رہا، جس کی وجہ سے مال کی شارٹیج ہے اور جس کی وجہ سے مہنگائی بھی 3 گنا اوپر چلی گئی ہے. بہت شکریہ ناظرین. صدر انجمن تاجران راوی روڈ شوز مارکیٹ ملک ابوذر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک تفصیلی انداز میں ہم نے پاکستان کی جو تمام تر صورتحال ہے اس پہ گفتگو کی ہے. ناظرین، سویڈن کا واقعہ جس نے پوری امت مسلمہ کے دل دہلا دی، جس نے پوری امت مسلمہ کو غم غصے سے دوچار کر دیا، آج ان تمام تر واقعے میں انہوں نے مذمت بھی کی اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جو پاکستانی موجودہ سیاسی صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک امید کی کرن اللہ رب العزت کی جانب سے کو پیش کردہ بہترین حکمران قرار دیا ہے، کیونکہ ایک جب بہترین حکمران آتا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل پیرا ہو کر کو پاکستان کی خدمت پہ اپنا کردار ادا کرے، تو صحیح معنوں میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. رابعہ ویلفیئر ہسپتال
علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر. فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے. یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ اسٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں